السلام علیکم فیکٹس چینل کے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں میرے بھائی ٹھیک بھی ہوں گے اور محفوظ بھی، اور میری دعائیں آپ کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور ہر تکلیف سے مولا محفوظ رکھے۔ آج ہم آپ کو قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے قیامت۔ قیامت انسان کے مرنے کا نام ہے، کیونکہ جب انسان موت کی نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح قیامت کا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ ہی سوچ ہے قرآن مجید سے بھی اور صحیح بخاری حدیث سے بھی کہ اسلامی عقیدے کے مطابق جس دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا، وہ میٹر اور ہے قیامت، کیونکہ قیامت آنے سے پہلے جو انسان فوت ہو جاتے ہیں وہ دوزخ والے دوزخ اور جنت والے جنت میں اپنے اپنے اعمال ناموں کے حساب سے نتائج حاصل کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ ہمارا خدا کبھی فیصلے کرنے میں دیر نہیں کرتا، اور پھر قیامت والے دن ان سے ان کے تمام نیک و بد اعمال کا حساب لے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی، وہ جنتیوں کے ساتھ، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی دوزخیوں کے ساتھ۔ اس دن کا نام یوم قیامت یا یوم آخرت ہے۔ علامت قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں، اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے دنیا کا ظلم و جوار سے پر مبنی ہونا، بشریت امام مہدی کا ظہور ہونا وغیرہ۔ قیامت کے علامات صغریٰ۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعۃ لکھا ہے، جن کے معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیوں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگے گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے، منصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا، جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوالی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے ذلیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔
ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگیں گے۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانوں سے مراد عراق کا تیل واللہ علم۔ جب یہ علامتیں ہو چکی ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہو جائے گا، اس میں دوزخ، اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر بے در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق علامات قیامت یہ ہیں۔ حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم اس وقت مذکورہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخانے، دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا دھسنا، مشرق میں دھسنا، مغرب میں دھسنا، جزیرۃ العرب میں دھسنا، اور اس کی آخری علامات آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو معاشر کی طرف لے جائے گی۔ جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھینکیں گے جس میں سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس کا حساب کتاب لیا جائے گا، نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے جو احوال بیان ہوئے ہیں وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق متشابہات سے ہے جس جہان میں اس کی اصل حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مشاہدہ، تجربہ، علم اور اپنے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں ہمیں تجربہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے حوال کو ہمارے تجربات اور ہمارے مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف اصل حقیقت کا ہلکا سا تصور ہے، جبکہ اس کی اصل حقیقت ان کے مقابلے میں نامعلوم کتنے گنا زیادہ ہوگی۔ اس کے باوجود اس ہلکے سے تصور یا حقیقت کے پرتو سے جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ برزخ، موت اور قیامت کے درمیان برزخ کی زندگی ہے جو دراصل قیامت ہی کا دریچہ ہے۔ قیامت کے ساتھ ہی عالم آخرت احوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو ایمان کی حقانیت اور اس کے اچھے انجام کی شہادت مل جاتی ہے، اور کفار کے سامنے اس کے انجام کا ظہور کا آغاز ہو جاتا ہے جس کی وہ دنیا کی زندگی میں بھی تکذیب کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی روز جزا و سزا کے متعلق کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔
آج اسی حوالے کی طرف سے قیامت کی تھوڑی سی میرے اپنے فیکٹس چینل میں عکاسی کی گئی ہے، اور یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں غیر ضروری ہیں۔ ہم چینل میں مختلف چیزیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو اچھی طرح سننا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ ہم قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، دوزخ، جنت، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، سوچیں گے کہ تو ہمارا ایمان پختہ ہوگا۔ ہمیں ان چیزوں کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں نے تفریح کے ساتھ یہ اہم چیزوں کا ان کو شامل کرنا ضروری سمجھا ہے۔ بس بھائیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر میری یہ ویڈیو مکمل سنیں، تاکہ آپ کو یہ قیامت کے آثار اور یہ چیزوں کا جن کو آپ کا پتہ نہیں ہے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو پتہ چلے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو چیزیں فرما دی تھی، اس وقت تو تصور بھی نہیں تھی، ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، لیکن آج ہو بہو یہ چیزیں بالکل سامنے آیا ہیں۔ میں نے مندرجہ بالا جو نشانیاں آپ کے ساتھ بیان کی ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور سوچیں کیا یہ آج ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کرے آپ ہمیشہ آباد اور خوش رہیں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔ نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں